ابھی آپ کو لاہور لیے چلیں گے براہ راست، جہاں پر پنجاب اسمبلی سے بائیکاٹ کے بعد صحافی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ صحافیوں کے حقوق کی توانا آواز صدر لاہور پریس کلب جناب ارشد انصاری صاحب سے کہ وہ آپ سے مخاطب ہیں۔ آزاد یہ صحافت تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی، آزاد یہ صحافت تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی، لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، کالا قانون نامنظور، کالا قانون نامنظور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیوں، کل گزشتہ روز اس کالے قانون بل کے خلاف لاہور پریس کلب میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا ایک بھرپور اجلاس ہوا، جس میں اے پی این ایس، سی پی این ای، امینڈ، پی ایف یو جے تمام نے شرکت کی، اور ہم نے یہ بات کی کہ آج ہم اس کالے قانون کے خلاف پنجاب اسمبلی کی سیڑھیوں پر بھرپور مظاہرہ کریں گے، لیکن حکومتی ایوانوں سے آواز آئی کہ آپ 12 بجے ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، ہم آپ سے بات کرتے ہیں۔ آج جب ہم یہاں پنجاب اسمبلی آئے، اس میں تمام تنظیمیں، اتنی بڑے بزرگ ہمارے، اے پی این ایس شریک تھی، سی پی این ای شریک تھی، امینڈ شریک تھی، پی ایف یو جے شریک تھی، پی بی اے شریک تھی، اور کلب شریک تھے، تمام یو جے شریک تھی، تمام گروپ شریک تھے۔ یہ اتنا بڑا کٹ کیا اور 2-2.5 گھنٹے طویل مذاکرات ہوئے، ایک ایک سکھ پہ بات ہوئی، کاظم خان صاحب نے آئین کے حوالے بھی دیے، انہیں تمام نے بات کی، لیکن چونکہ ان لوگوں نے، حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ آج آپ کو انگیج کریں گے اور یہ بل ٹیبل کیا جائے گا، ہم نے ان سے یہ صدا کی کہ کم از کم اے پی این ایس اور پی بی اے نے اس بل کے بارے میں اپنے تحریری موقف آپ کو دے دیا ہے۔ ہم نے یہ کہا، ابھی یو جیز ہیں، پی ایف یو جے ہے، سی پی این ڈی کھڑی ہے، ابھی جو باقی تنظیمیں ہیں، امینڈ ہے، ان لوگوں نے اپنے اس پہ رائے نہیں دی، تو آپ اس کو، ہم نے اپنا احتجاج مؤخر کیا، آپ اس کو مؤخر کر دیں، کم از کم اس کو 1 ہفتے کے لیے مؤخر کر دیں، دوبارہ ان پوائنٹس پہ گفتگو کرتے ہیں، اور پھر اگلے ہفتے دوبارہ بیٹھ کے اس پہ بات کرتے ہیں۔ ہم قطعاً اس کے خلاف نہیں، ہم نے کہا آپ نے قوانین پہ قوانین لا رہے ہیں، آرم ٹوسٹنگ کے لیے آپ نے پیمرا رکھا ہے، آپ نے پاکستان پریس کونسل رکھی، پیکا ہے، اب اس جو قانون ہے، جس طرح کاظم خان صاحب کہہ رہے ہیں 2002 میں بنا، 16 میں بنا، 22 میں آیا، قوانین پہ قوانین کیسے آپ لا سکتے ہیں؟ اور اس میں جو شکے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک ہی ڈنڈے سے سب کو ہانک لیا جائے، تو ایسا ممکن نہیں۔ میں ہی سمجھتا ہوں کہ آج جو ایوان میں ہوا، یہ ایک جمہوری کام نہیں تھا، یہ حکومت کندھوں پہ بیٹھ کے آنے والی، یہ کوئی جمہوری بل نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج جو انہوں نے شاہ خون مارا صحافتی برادری پر، اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں، ہمارے سابقہ دوار میں بڑے بڑے آمر آئے، آزادی صحافت پر اور آزادی اظہار پر کوئی کمپرومائز نہیں کسی سے، وہ خواہ کوئی حکومت ہو۔ یہی حکومت جس نے آج یہ کالا قانون پاس کیا، یہ حکومت جب اپوزیشن میں ہوتی ہے تو یہ سب سے بڑی آزادی صحافت کی چیمپئن ہے، اور آج جب یہ ٹریری بینچز میں ہیں تو یہی وہ لوگ ہیں، یاد کریں کہ 2016 میں پیکا قانون انہوں نے بنایا تھا، آج پھر اسلام آباد میں پیکا قوانین کے اوپر بڑی بحث جاری ہے، اور وہ ڈنڈا بھی تیار ہے۔ تو یہ سن لیں نون لیگ کی حکومت کہ آپ کے دن بھی پھر بڑے بہت کم ہیں، آپ کے پاس ابھی تو آپ کا ہنی مون پورا نہیں ہوا، تو آپ نے وہ اقدام شروع کر دیے جو کوئی امر بھی نہیں کرتا۔ تو میں آج یہاں یہ اعلان کرتا ہوں کہ اب دوبارہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا اجلاس ہوگا، جس میں سی پی این ڈی، اے پی این ایس، امینڈ، پی بی اے، پی ایف یو جیز، تمام صحافتی تنظیمیں شریک ہوں گی،
ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے لائے عمل کا اعلان آج کل دوبارہ کریں گے اور یہ اس وقت تک جاری رہے گا. یہ احتجاج آج نہیں ہوگا. یہ احتجاج نہ آپ کے ایوان چلیں گے، نہ آپ کی سینٹ چلے گی، نہ قومی اسمبلی چلے گی، نہ صوبائی اسمبلیاں چلے گی. ہم اس آزاد یہ صحافت تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی، آزاد یہ صحافت تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی. لاٹھی گولی کی سرکار، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، لاٹھی گولی کی سرکار، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نون لیگ والو، آپ جب یہ سابقہ حکومت نے یہ پیکا اور یہ آرڈیننس دوبارہ اس کو لے کے آئی تو اس وقت تو آپ اس کے بڑے مخالف تھے. 2002 میں آپ بڑے مخالف تھے ڈیفرمیشن بل کے. 2022 میں آپ نے بڑی مزاحمت کی تھی. منسٹر صاحبہ آپ نے بھی بڑی مخالفت کی تھی. اس کے بعد پرویز علی صاحب آپ نے ایک بل لے کے آئے، وہ واپس کیا. آپ کتنے بل لے کے آنا چاہتے ہیں؟ آپ جتنے مرضی بل لے آئیں، آپ جتنے مرضی کالے قوانین بنا لیں، لیکن یہ قانون نہیں چلے گا. آزادی اظہار پہ، آزادی صحافت پر کوئی قطعاً برداشت نہیں کریں گے. ہمارے بڑوں نے کوڑے بھی کھائے، لاٹھیاں بھی کھائیں، ہمارے بڑوں نے جیلیں بھی کاٹی، بڑی بڑی صوبتیں برداشت کی، قید و بند کی، لیکن انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا. آج جب آپ یہ کہتے ہیں ہم سب سے بڑے جمہوری لوگ ہیں، یہ 5 سال حکومت چلے گی، یہ تو 5 مہینے والی حکومت نہیں ہے. ابھی جو آپ اقدام کر رہے ہیں، آپ پہلے گندم کا تو جواب دے لیں کہ گندم میں کیا ہوا. آپ کے پاس تو 300 بلین تو گندم میں لے گئے ہیں. پہلے آپ کے اوپر اتنے الزامات ہیں، پہلے اس کے لیے قانون بنائیں، اس کے لیے قوانین بنائیں کہ یہ جو 300 ارب کا کھاپا کیا ہے آپ نے، یہ کس ماحول میں کیا ہے، یہ کدھر گئے پیسے، یہ کون کھا گیا پیسے. آپ اپنی چیزیں اس طرح نہیں چھپا سکتے. آپ کے پاس اب کوئی وقت نہیں ہے. آپ نے اس چیز کو ہاتھ ڈال دیا ہے جہاں پہ آپ کو نہیں آنا چاہیے تھا. اس مسئلے پہ حکومت کو میں بتانا چاہتا ہوں، محترمہ چیف منسٹر صاحبہ، آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ قوانین پیکا کے لاگو ہوئے تو پنجاب پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی کال پہ آپ اسلام آباد کے ہوٹل میں ہمارے ساتھ بیٹھ کے آپ نے اس کے خلاف بات کی. اور آج آپ کیسے یہ کہہ سکتی ہیں کہ یہ بل جو ہے اس کو نافذ کیا جائے؟ کیا آپ کو 2 سال 3 سال پہلے کی بات بھول گئی؟ آپ تو خود تشریف لے کے آئی تھی محترمہ چیف منسٹر صاحبہ. شاید آپ کو یاد نہ ہو، میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ آپ اسی قوانین کے خلاف کھڑی ہوئی تھی ہمارے ساتھ. کیوں آج آپ کے پاس حکومت ہے، آپ کے پاس فیڈرل گورنمنٹ ہے، آپ کے پاس پروونشل گورنمنٹ ہے، اس لیے آپ یہ نافذ کرنا چاہتی ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بالکل ہم ان لوگوں کے خلاف ہیں جو تصاویر لگاتے ہیں، گندی حرکتیں کرتے ہیں. قطعاً یہ صحافت نہیں ہے، ہم اس کے خلاف ہیں. جو لوگ 7 بجے سے لے کے 10 بجے تک اپنا ایجنڈا لے کے بیٹھتے ہیں، ہم ان کے خلاف بھی ہیں. جو لوگ تصاویر لگا کے کسی ایک سیاسی جماعت کو استعمال کر کے ڈالر کماتے ہیں، ہم ان کے خلاف بھی ہیں. لیکن اگر آپ ایک کارکن کو چھیڑیں گے تو یہ لاہور نہیں، یہ پورے پاکستان میں احتجاج ہوگا. میں پھر کہہ رہا ہوں، نہیں چلے گی آپ کی اسمبلی. یہ پنجاب اسمبلی میں ہم آپ کو داخل نہیں ہونے دیں گے. کالا قانون نامنظور. ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. زندہ ہے صحافی، زندہ ہیں، زندہ ہے صحافی، زندہ ہیں. کالا قانون نامنظور، کالا قانون نامنظور، میں آپ کو آخری بات بتاتا ہوں کہ حکومتی ایوانوں سن لو، اس بل کے خلاف تمام صحافتی تنظیمیں ایک پلیٹ فارم پہ موجود ہیں. تمام صحافتی تنظیمیں، اس میں ہماری جو بڑی تنظیمیں ہیں، CPNE، APNS، PBA، امینڈ، PFUJs، کلبس، یوجز، تمام کی تمام صحافتی تنظیمیں ایک پیج پہ کھڑی ہے. آپ کسی جعلی تنظیم کو پروموٹ کر کے کوئی اس کے خلاف بات نہیں کر سکیں گے. یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے جو آج کیا ہے یہ آپ نے دھوکہ دیا ہے. یہ آپ پہلے سے تیار تھے. آپ نے جو آج ہمیں ٹریپ کیا ہے یہ ایک ٹریپنگ تھی، لیکن ہمیں یہ بات پتہ تھی. آپ اتنے سیانے نہیں ہیں، ہمیں تو یہ بات پتہ تھی کہ کیونکہ یہ اس بل کے پیچھے زور بہت ہے، طاقت بڑی ہے اس بل کے پیچھے، تو آپ نے تو یہ آج
صرف اور صرف آج یہ ایوان میں صرف اس بل کے لیے آج یہ آپ نے ایوان سجایا تھا. اب اس کو آپ ایڈجرن کر دیں گے, لیکن کیا یہ ایوان آگے چلنا نہیں؟ آپ نے بل نہیں پیش کرنے, آپ نے بجٹ نہیں پیش کرنا, آپ نے اندر نہیں آنا. تو میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ شاید اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس پہ اب کس طرح کا رد عمل آئے گا. میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ تمام سٹیک ہولڈر کے ساتھ دوبارہ بیٹھ جائیں. آپ اسپیکر صاحب یہ فرما رہے تھے کہ آپ ہمیں, منسٹر صاحبہ فرما رہی تھی کہ آپ ہمیں اپنی امینڈمنٹس دے دیں, ہم اس میں امینڈ کر لیں گے. کیوں بھائی؟ ابھی تو بات بھی نہیں ہوئی تو آپ نے اس کو ٹیبل کر دیا, آپ نے وہ بل منظور کرا لیا. اس میں ہماری بات اپوزیشن لیڈر سے ہوئی, تحریک انصاف کی کے نمائندے میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے.